شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر، اس عنوان پر تقریر کریں گے عبدالرحمن بن عبدالرحیم۔ سجاد انصاری بن محمد سعود اچانک حادثے سے پناہ کی دعا پیش کریں۔ ساجد انصاری بن منظور اللہ بیمار کرسی کی فضیلت، اس عنوان پر تقریر کریں۔ اسد رئیس نظر بد حق ہے۔ الحمدللہ طلباء کا مظاہرہ مکمل ہوا، اس سلسلے کی ایک کڑی ختم ہوئی۔ اس کے بعد میں اس انجمن کی سالانہ رپورٹ پیش کرنے کے لیے جناب محمد قاسم علی عمری نذیری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ انجمن کی سالانہ رپورٹ پیش کریں۔
الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صدر اجلاس، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، محترم والدین، عزیز طلباء و طالبات، انجمن اصلاح الاخلاق جو شعبہ حفظ کے طلباء یعنی لڑکوں کی انجمن ہے، اس کی سالانہ رپورٹ پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ انجمن کی سالانہ رپورٹ پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ انجمن کے طلباء کی تقریریں سن کر آپ کو اس بات کا اندازہ ضرور ہوا ہوگا کہ طلباء پر معلمین و معلمات نے، ذمہ داران مدرسہ نے بہت کڑی محنت مشقت کی ہے کہ جس کے بعد طلباء کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے طلباء جو اپنا نام تک بتانا، اپنا نام لوگوں کو سنانا تک اس سے تک واقف نہیں ہیں، ایسے طلباء آپ کے سامنے کھڑے ہو کر دین کے مراتب بیان کر رہے ہیں، دین کے بنیادی ارکان بیان کر رہے ہیں، ایسی دعائیں جو بڑے بڑے لوگوں کو یاد نہیں ہیں، ایسی دعائیں جو ہے یہاں پہ آ کے آپ کے سامنے سنا رہے ہیں، اور ایسی باتیں جو معاشرے کے بزرگوں کو تک باتیں جو ہے معلوم نہیں ہوتی، ویسی باتیں آ کے آپ کے سامنے بتا رہے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے نام اگر کسی سے پوچھ لیے جائیں تو شاید ہی کوئی مجلس میں اٹھ کر مکمل عشرہ مبشرہ کے نام صحیح طور پر بتا سکے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ یہ طلباء جو آپ کے سامنے ابھی مظاہرہ کر رہے تھے، ان کے پیچھے کڑی محنت مشقت اساتذہ نے کی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان طلباء کو اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں باعمل عالم بنائیں، اللہ رب العالمین ان کو بہترین خطیب بنائیں، اور ان کے پیچھے جن نے محنت کی ہے، ان کے اساتذہ، ان کے معلمین و معلمات، مدرسے کے ذمہ داران، یا اس کے علاوہ جنہوں نے بھی ان کے پیچھے اپنی کوشش اور محنت کی ہے، میں تمام کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تمام کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اب حضرات، کیسے ان طلباء کو تیار کیا گیا اس انجمن کے لیے، میں اس کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، مدرسے میں طلباء و طالبات کو بہتر انداز میں تقریر کرنا سکھانے کے لیے طلباء کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جو طلباء شعبہ حفظ کے ہیں یعنی شعبہ حفظ کے جو لڑکے ہیں، ان کی انجمن کا نام اصلاح الاخلاق ہے، اور جو لڑکیاں شعبہ حفظ کے ہیں ان کی انجمن کا نام روضۃ الاخلاق، اور جو طالبات بڑی ہیں یعنی اعدادیہ اور عالمیت کی طالبات ہیں، ان کے انجمن کا نام تہذیب الاخلاق رکھا گیا۔ اور ان تینوں انجمنوں کی الگ الگ جو ہے مقام پر مجلسیں منعقد سال بھر ہوتی رہی۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہر انجمن کے ایک مشرف ہوتے، جیسے انجمن اصلاح الاخلاق کے مشرف محمد قاسم علی عمری نذیری رہے، اور اس مشرف کے تحت 2 معلمات ہوا کرتی جو طلباء کو تقریر دینے، تقریر یاد کرانے کی ذمہ داری پر معمول ہوتی، اور انجمن اصلاح الاخلاق کی جو نگران معلمات تھیں، معلمہ تحسین صاحبہ اور معلمہ اسرا بیگم صاحبہ، یہ 2 معلمات طلباء کو ان کی باری سے 15 دن پہلے یعنی ہفتے کے دن صبح 11 بجے انجمن منعقد ہوتی رہی، تو اس ہفتے سے 15 دن پہلے ان کی تقریر ان کو لکھ کر ان کی کاپی پہ دے دی جاتی، اور ہر دن 3 بجے کے بعد سے لے کر 3:45 بجے تک معلمات ان کو تقریر یاد دلاتی، ان کو اشارے کرنا سکھاتی، اور جتنی مشق ان کی ہو سکتی ہر دن طلباء اور طالبات کی مشق کی جاتی تھی، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ طلباء اور طالبات بہتر انداز میں تقریر کر رہے ہیں۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ انجمن کے مظاہرے کے لیے سال کے اخیر میں ایک سالانہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی صدارت کے لیے فضیلت الشیخ طارق اشرف عمری حفظہ اللہ کو مدعو کیا گیا، جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے آج یہ انجمن اپنے اختتام تک پہنچی ہے۔ حضرات، اب میں کچھ باتیں والدین سے کرنا چاہتا ہوں طلباء و طالبات کی تربیت میں غفلت کے متعلق۔ بہت سارے مقامات پر یا بہت سارے جلسوں میں اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے اس پر بات ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ والدین پر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ تربیت کیسے کرنی چاہیے اس کے متعلق بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ طلباء یا طالبات یا ہمارے بچے جو بگڑ رہے ہیں، بنیادی طور پہ اس کے کیا وجوہات ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو پاتی۔ تو سب سے پہلا سبب بچوں کی تربیت نہ ہونے کا یہ ہے کہ والدین کی جانب سے بچوں کی تربیت کے متعلق غفلت۔ بہت سارے والدین میں مزاج دیکھا جاتا ہے کہ والد اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، والدہ اپنے گھر کے مسائل میں مصروف ہیں، بچے ہیں کہ وہ اپنے حساب سے اسکول جاتے ہیں اور آتے ہیں، کھیلنے چلے جاتے ہیں، پھر ٹیوشن چلے جاتے ہیں، اپنے حساب سے بچوں کی زندگی چل رہی ہے، والدین کی ان پر کوئی نظر نہیں۔ جب والدین ان کی تربیت کی فکر ہی نہیں کریں گے تو ان کی تربیت کرنے کا طریقہ کہاں سے سیکھیں؟ تو سب سے پہلی جو وجہ یا سبب بچوں کے بگڑنے کا ہے وہ یہ ہے کہ والدین تربیت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں۔ بچہ گالیاں دے رہا ہے والدین کی آنکھوں کے سامنے، والدین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی وجوہات پر، پیٹ میں درد، سر میں درد کے نام پر والدین کی اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ جتنے مسائل اولاد کی تربیت میں جو ہے غفلت کے ہیں آپ دیکھتے جائیں، اولاد کی تربیت میں غفلت کی وجہ سے اولاد بگڑتی جاتی ہے۔ اب جو والدین اپنی اولاد کے سلسلے میں غفلت نہیں کرتے، چاہتے ہیں کہ اولاد بہتر بنے، اس کے باوجود اولاد بہتر نہیں بن رہی، اولاد بگڑ رہی ہے، تو اس کے اسباب میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ سب سے پہلا سبب، بہت سارے والدین اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں، طریقے اپناتے ہیں، لیکن اللہ سے دعا نہیں کیا، اللہ رب العالمین سے مانگتے نہیں کہ اللہ میری اولاد کو بہتر بنا دے۔ یاد رکھیے، مومن کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ اپنے ہر معاملے میں، چاہے بھلا معاملہ ہو یا برا معاملہ، اپنے اچھے دنوں میں یا برے دنوں میں، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اسلاف کرام کے بارے میں آپ نے بات سنی ہوگی، جوتے کا تسمیہ اگر خراب ہو جاتا، جوتے کی باندھنے کی جو رسی ہوتی وہ بھی اگر گم جائے تو وہ کہتے تھے کہ میں وہ اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو ہمارا تعلق اللہ سے اولاد کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے جو بہت سارے نصیحت کے پہلو ان کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں، اس میں ایک پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے حق میں دعا کیا کرتے ہیں، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا دے۔ اور اسی طرح سے نماز کی پابندی کے لیے دعا کرتے، جب اپنی اولاد کو لے جا کر ویرانی میں چھوڑ کر آ رہے تھے، دور کھڑے ہو کر وہاں بھی دعا کرنے لگے۔ خلاصہ یہ کہ والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا نہیں کیا کرتے، یہ والدین کی غفلت دور ہونی چاہیے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ اسی طرح ایک دوسرا سبب جس کی وجہ سے بہت سارے بچے بگڑتے ہیں وہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو حد سے زیادہ لاڑو پیار کرتے ہیں، حد سے زیادہ اپنے اولاد کو لاڑو پیار کرتے ہیں اور حد سے زیادہ ان کو ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ پہلے یہ معاملہ دیکھنے میں آتا تھا کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ ان کا جو برتاؤ ہوتا وہ والدین اور اولاد جیسا ہوا کرتا تھا، کہ والدین کا روب ہے، والدین کا دبدبا ہے، والدین کا ڈر بچوں کے دل میں۔ لیکن اب یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بچوں سے بسا اوقات والدین ڈر رہے ہیں۔ حال یہ ہے گھر کا کہ بچوں سے والدین ڈر رہے ہیں۔
ذمہ داران مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو فون کر کے والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ذرا ڈرائیے، گھر پہ بالکل نہیں ڈرتا۔ والدین سے اگر بچہ نہیں ڈرے گا تو تربیت کون کرے گا؟ آج بچہ 4 بجے تک مدرسے میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہا ہے، 5 بجے کون تربیت کرے گا اس کو؟ والدین بچے سے ڈر رہے ہیں یا بچی سے ڈر رہے ہیں، ہمارے بچے کو کچھ مت بولیے ورنہ وہ دفتر پہ کھانا کھانا چھوڑ دے۔ اگر یہ حال رہے گا تو بچوں کی تربیت کیسے؟ پہلے یہ حال ہوتا تھا کہ مدرسے میں کسی غلطی پر یا اسکول میں کسی غلطی پر اگر بچے کو سزا ملتی تو بچہ ڈرتا تھا اس بات سے کہ کہیں اس کی اطلاع گھر پہ ہو جائے تو گھر پہ بھی سزا ملے گی۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ استاد یا ذمہ دار اگر کسی لڑکے یا لڑکی کو سزا دینے کی سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ سزا دوں گا تو اس کے والدین آ جائیں گے، ہمارے بچے کو 2 مار دیے، یہ والدین کی شکایت ہوتی ہے، ہمارے بچے کو ہاتھ پہ مار دے نشان نظر آ رہا ہے۔ آپ کے بچے کو سبق یاد نہیں، اس کی فکر آپ کو نہیں۔ آپ کا بچہ بچوں کے درمیان گالی دے رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، اس کی فکر آپ کو نہیں۔ اس کی فکر کیجئے، اپنے بچوں کو حد سے زیادہ لاڑ پیار مت کریے۔ حد سے زیادہ لاڑ پیار جہاں ہوتا ہے وہاں بچے ضرور بگڑتے ہیں، کیونکہ تربیت کرنے والا اگر نہیں ہوگا تو اس کے بعد بچوں کا بگڑنا لازمی ہے۔ اس کی مثال آپ اس درخت کی طرح دیکھیں جس درخت کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو کوئی سیدھے کھڑا کرنے والا اگر نہیں ہے تو درخت جدھر چاہے جدھر اس کا وزن بڑھتا جائے گا اس طرف جو ہے درخت آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے جو ہے بالمقابل ایسا درخت جس کا کوئی مالی ہے، جس کا کوئی نگران ہے، جو اس کو تراش رہا ہے، اس کا خیال رکھ رہا ہے، تو ایسا درخت بالکل منظم، بالکل صحیح اور سیدھا ہوگا۔ یہ دوسرا سبب تھا اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ اسی طرح تیسرا سبب اولاد کی تربیت میں ناکامی کے سلسلے میں یہ ہے کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو صحیح وقت نہیں دیا کرتے، اپنے بچوں کو صحیح وقت جو ہے بانٹ کر والدین نہیں دیا کرتے۔ یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی۔ ضروری ہے کہ والدین اپنے وقت کا ایک خاص حصہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے رکھیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ اگر مغرب سے عشاء تک خالی ہیں تو وہ وقت آپ اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں رکھیں۔ پہلے بات دیکھی جاتی تھی کہ گھر کے جو بزرگ ہوتے، بچوں کے دادا دادی ہیں یا والدین گھر میں اگر ہے تو ان کا یہ معمول ہوتا کہ وہ گھر کے تمام بچوں کو لے کر بیٹھتے، ان کو دینی واقعات سنایا کرتے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات ان کو سنایا کرتے، اچھی اچھی باتیں ان کو بتایا کرتے کہ زندگی میں ہمیں کیسے رہنا ہے، کیا کام کرنے کے ہیں، کیا کام نہیں کرنے کے ہیں۔ یہ پہلے گھروں میں ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بچے اسکول سے جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیا جاتا ہے، یا کچھ گھر ایسے ہیں جن میں اگر ٹی وی ہے، بچہ یہاں سے گیا تو بیگ پھینک کے ٹی وی کے سامنے، اس کی آنکھ جب تک نیند سے بند نہیں ہو جاتی اس وقت تک ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا۔ اگر یہ حال بچوں کا ہوگا تربیت ان کی کب ہوگی؟ اسلاف کرام میں باتیں ہم سنتے ہیں کہ اسلاف کرام اپنے بچوں کو وصیتیں نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، تم جو صحابہ کے مغازی ہیں، جنگوں کے جو واقعات ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین، یہ جو واقعات ہیں ان کو پڑھا کرو، ان کو یاد رکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے اسلام۔ آج ہمارے پاس یہ معمول ہے، خود والدین نہیں جانتے کہ جنگ بدر کیا تھا، والدین کو نہیں معلوم کہ جنگ احد کیا تھی، والدین کو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے ہجرت کے لیے کیا مسائل جھیلے تھے، تو اولاد کو کہاں سے بات معلوم ہے؟ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایک خاص وقت مقرر کریں، اس وقت میں آپ ان کو دینی تعلیم دینے کی فکر کریں۔ یاد رکھیے، آپ کی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری اساتذہ کی نہیں، ان کی ذمہ داری طلباء کی تربیت کی۔ جب تک طلباء ان کے سامنے ہیں وہ طلباء کی تربیت کریں گے، اور ان کے پاس جو محدود سلیبس ہے اس کی روشنی میں وہ اپنی کوشش کریں گے، لیکن مکمل ہر جانب سے اولاد کی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ مکمل اولاد کی تربیت کی فکر کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے
کہ ہمارے بچے اخلاقی اعتبار سے کیسے ہیں، نماز کے پابند ہیں یا نہیں ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں یا نہیں ہیں، لوگوں سے کیسے معاملات کر رہے ہیں، مجلسوں میں ان کا بیٹھنا اٹھنا کیسا ہے، ان کے ساتھی کون ہیں، ان کی دوستیاں کس کے ساتھ ہے، ان کی زبان کی شائستگی کیسی ہے، وہ گالی تو نہیں دے رہے ہیں، کہیں وہ چوری کی عادت میں تو نہیں پڑے ہوئے ہیں، کہیں وہ جو ہے بری باتیں تو نہیں کر رہے. یہ ساری باتیں والدین کو دیکھنا ضروری ہے. والدین فون کر کے اگر کہہ دیں کہ ذمہ داران مدرسہ سے، اساتذہ سے، کہ ہمارا بچہ گالیاں دے رہا ہے، ذرا اس پہ توجہ دیجیے، کب اساتذہ توجہ دیں؟ ایک استاد 20 طلباء کے اوپر توجہ دینا یہ زیادہ آسان ہے یا یہ آسان ہے کہ ایک بچے کے اوپر 2 والدین توجہ دیں؟ اور یہ زیادہ جو ہے ممکن ہے کہ جو ہے 9 سے 4 تک جو لوگ دیکھ رہے بچے کو وہ تربیت کریں، یا باقی اس کے علاوہ سارا دن ساری رات جن کے پاس بچہ رہتا ہے وہ تربیت کریں. تو لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ والدین کو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں فکر کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اور والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے خصوصی وقت مقرر کرنا چاہیے. اور ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اولاد کو اگر مال کی ضرورت پڑتی ہے تو اولاد پر مال بھی والدین کو خرچ کرنا چاہیے. بہت سارے والدین میں چیز دیکھی جاتی ہے کہ جہاں اولاد کے اوپر خرچ کرنا ضروری ہے وہاں مال خرچ نہیں کیا، اور جہاں خرچ کرنا ضروری تو دور کی بات نہیں کرنا چاہیے وہاں مال خرچ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر بچے کے پاس پڑھنے کی کتابیں پھٹ گئی ہیں، والدین کتابیں نہیں دلاتے. اگر بچے کے پاس پینسل پین نہیں ہے تو والدین نہیں دلاتے. لیکن اس کے برخلاف ہر دن معمول ہوتا ہے کہ 10 روپیے بچہ کرانے کی دکان سے خریدنے کے لیے دیتا ہے. ہر دن اس کے کھانے پینے کے اشیاء کے لیے 10 روپے والدین دیں گے، لیکن اس کی جو ہے تعلیم کے لیے اور اس کی اچھی پڑھائی لکھائی کے لیے والدین خرچ کرنے کو مناسب نہیں سمجھتے. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہی آپ کے سامنے خلاصہ رکھنا چاہوں گا، اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیجیے. اساتذہ ہو، معلمین ہو، مدرسے کے ذمہ داران ہو، یا معاشرے کے ائمہ مساجد ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ کی اولاد کی تربیت کے اول ذمہ دار نہیں ہیں. اول ذمہ دار آپ ہیں، باقی اس کے بعد اساتذہ کی بھی ذمہ داری آئے گی، ائمہ مساجد کی، علماء کی، سب کی ذمہ داری آئے گی، لیکن اول ذمہ دار آپ ہیں. اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں غفلت نہ برتیں، ان کو خصوصی وقت دیں، ان کی تربیت پر توجہ دیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان کہی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں سے جو والدین ہیں اللہ ان کو اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب میں صدر اجلاس سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں